نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، امن و سلامتی میں رہیں، آمین ثم آمین۔ نماز کی درست ادائیگی کی ویڈیو میں ابھی تک ہم نماز کا کافی حصہ کر چکے ہیں، آئیے ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نماز کا سٹارٹ ہے وہ ہے تکبیر، یعنی اللہ اکبر سے۔ آپ تکبیر کے لیے اس پوزیشن کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو کرتے ہیں وہ ہے قیام، اور قیام کے لیے آپ اپنے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس میں آپ سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پوزیشن میں آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سورہ اخلاص یا آپ کو قرآن کی آیات یا کوئی بھی قرآن کی صورت آتی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، آپ اللہ اکبر تکبیر کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قیام کرتے ہیں اور یہ دعا مکمل کرتے ہیں۔ اس کے اگلی جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہے سجدے کی پوزیشن۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ پوزیشن کون سی ہے اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں کون سی ہے اور ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی اس دعا کو مکمل کرتے ہیں۔ اس پوزیشن کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی پوزیشن ہوتی ہے وہ ہے سجدہ، اور سجدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں جاتے ہیں جس میں آپ کا سر، آپ کی ناک، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر لگتے ہیں، اور اس میں جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس دعا کو دیکھتے ہیں کہ صحیح انداز کیا ہے، صحیح تجوید کیا ہے، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں سکرین پر آپ کے سامنے میں نے ایک تسبیح شیئر کی ہے جو کہ سجدے کی حالت میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تجویدی لحاظ سے اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے۔ یہاں سین کے اوپر پیش ہے، اور پیش جو ہے وہ پڑی حرکات میں سے ہے، جو ابھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہی پڑی حرکات کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ لگایا ہے۔ لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حرکات کون سی ہوتی ہے اور ان کی ادائیگی کیا ہے۔ اور اگلا حرف جو ہے وہ با ہے، اور با جو ہے وہ جزم والا حرف ہے، اور جزم والا حرف کبھی بھی خود سے نہیں پڑھا جاتا، وہ اپنے سے پہلے متحرک یعنی وہ حرف جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے ہمیشہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ادائیگی کیا ہوگی؟ صبح، سین پیش با، صبح۔ اب یہاں با کو میں نے حرکت دی ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ کے حروف جو ہیں ان کے مخرج میں یعنی نکلنے کی جگہ کو باؤنسنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں صبح میں نے ہلا دیا ہے، آپ بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ آگے آنے والے وقت میں حروف قلقلہ کا مکمل چیپٹر ہے، ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ ہا کے اوپر یہاں زبر نہیں لگی ہوئی، جبکہ ہا کے اوپر یہاں زبر ہوتی ہے تو ہم خود لگا دیتے ہیں۔ زبر کے ساتھ ہا جو ہے پڑی حرکت ہی ہے، لیکن آگے الف خالی ہے۔ الف خالی سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مد بنتا ہے، یعنی اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ادائیگی کیا ہوگی؟ صبح، ایک الف لمبا، صبح۔ نون جو ہے وہ بھی پڑی حرکت میں سے ہے، اور پڑی حرکت کو جلدی پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ سبحانہ، سبحانہ۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا لفظ ہے وہ ہے ربی۔ تو ربی کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، اور زبر اور پیش ہونے کے ساتھ را جو ہے ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو آگے حرف جو ہے وہ با ہے، اور با کے نیچے تو زیر ہے لیکن اوپر ایک تشدید کا سائن بھی ہے۔ تو تشدید والا حرف سختی جماؤ سے پڑھا جاتا ہے۔ جماؤ یعنی دو حروف کا ٹائم دیا جاتا ہے، سخت پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سے پہلے متحرک یعنی پیچھے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی حرکت یعنی آن سائن جو اس کا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ادائیگی کیا بنتی ہے؟ را زبر با، رب، با زیر بی، رب بی، دو حروف کا ٹائم، سختی جماؤ، را کے ساتھ بھی ملا لیا اور باقی زیر کے ساتھ بھی پڑھ لیا، کیونکہ باقی نیچے زیر ہے اور پڑھی حرکت جلدی چھوڑ دیتے ہیں۔ ربی۔ آگے یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے لیکن اگلا لام جو ہے وہ جزم والا ہے، تو یا کو لام سے جب ملائیں گے اور باریکی سے ملائیں گے تو ساؤنڈ کیا ہوگا؟ یل۔
یا زبر لام یل، باریک پڑھیں گے یل، سخت نہیں کریں گے یل، ربیل ربیل، سبحان ربیل۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ کی ادائیگی کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور عین جو ہے وہ جزم والا ہے، تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملایا جائے گا، یعنی حمزہ کی زبر کے ساتھ، تو کیا بنے گا؟ حمزہ زبر عین فوراً سے پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے، اور لام جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے ساتھ کہیں یا اور واو اضافی لکھا ہوتا ہے لیکن کبھی پڑھا نہیں جاتا، اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو ادائیگی کیا ہے؟ لا ربی الاعلی اعلی۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو آپ کو کم سے کم 3 بار لازمی پڑھنا ہے، اور 5، 7، 9 یعنی طاق عدد میں آپ جتنا چاہیں اس کو اور پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الرحمن کا قرب انسان کو جتنا زیادہ سجدے میں نصیب ہوتا ہے اور کسی حالت میں نصیب نہیں ہوتا، یہی وہ ایک راستہ ہے جس میں انسان اور اللہ کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے جو ان سجدوں کو وہ قبول بھی کرے اور ہمیں اپنا قرب بھی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ الرحمن ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔